یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اور خصوصاً سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا یہ کتنا عظیم عمل ہے، اس کی کیا اہمیت اور کیا ویلیو ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر طرح کے حالات میں اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے حالات کٹھن ہوں، مصائب اور مشکلات ہوں، تب بھی اللہ نے اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب خوشی ملے، حالات ٹھیک ہو جائیں، فراوانی آ جائے، تب بھی اللہ نے اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو حالات بڑے ہی کٹھن تھے، مشرکین مکہ آپ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، آپ پر آوازیں کستے تھے، کوئی آپ کو جادوگر کہتا، کوئی آپ کو کاہن کہتا، کوئی آپ کو نجومی کہتا، کوئی آپ کو پاگل کہتا، کوئی آپ کو شاعر کہتا۔ اللہ رب العزت نے ان کٹھن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب ہم جانتے ہیں یہ مشرکین مکہ آپ پر آوازیں کستے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، جس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کے دشمنوں کے عزائم کو ناکام کر دے، آپ کے لیے کافی ہو جائے، تو سبق یاد کر لیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کٹھن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم دیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، حالات بہتر ہونے لگے، علاقوں کے علاقے فتح ہونے لگے، تب بھی اللہ رب العزت نے اسی سبق کو دہرایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے میرے حبیب ہم جانتے ہیں کہ اب حالات درست ہو رہے ہیں، علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ نے اپنے سبق کو نہیں بھولنا۔ کون سا سبق؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیں، واستغفرہ، اور استغفار کرتے رہیں، انہ کان توابا، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو غور کریں مکہ میں اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا، اور مدینہ میں جب حالات درست ہو گئے تب بھی اللہ نے یہی حکم دیا، فسبح بحمد ربک،
اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہیں. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مخلوقات کی عبادت کا جو طریقہ ذکر کیا ہے اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے. انسان، جن، پرندے، جانور، حیوانات، درندے، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، درخت، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے. آپ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت بڑی آسانی کے ساتھ دریا کو عبور کر گئے. اب بنی اسرائیل بڑی عجیب عجیب باتیں کرنے والی قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں فرعون کی غلامی سے نجات تو مل گئی ہے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیسے کرو گے، ہماری خوراک کا بندوبست کیسے کرو گے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی باتیں سن رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جو پتھر آپ کے سامنے پڑا ہے اس پہ لاٹھی مارو. لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا، کہا اس پہ بھی لاٹھی مارو. لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا، کہا اس پہ بھی لاٹھی مارو. ایک اور پتھر نکلا. کیا دیکھتے ہیں؟ پتھر کی ان 3 تہوں میں ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں ہرا گھاس ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اب ذرا غور سے سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوت شنوائی کو کھولا. اس کے کلمات سنتے ہیں. وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. پاک ہے میرا رب جو پتھر کی ان 3 تہوں میں مجھے دیکھ رہا ہے. پاک ہے میرا رب کہ میں اس کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوں اور وہ میری تسبیح کو سن رہا ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي. پاک ہے میرا رب جس کو میری رہائش کا پتہ ہے اور وہ مجھے یاد رکھتا ہے، بھلاتا نہیں ہے، وقت پہ رزق مجھ تک پہنچا دیتا ہے. کیڑا اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، رات کو مینڈک پانی میں بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں جن سے ہمیں بڑی گھن آتی ہے، کیا ہم مینڈک کو مار سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا تقتلوا الزفت، مینڈک کو نہ مارا کرو. فإن أصوات الذي تسمعون تسبیح و تقدیس. یہ آوازیں جو تم سنتے ہو جن سے تمہیں گھن آتی ہے، مینڈک ان آوازوں کے ذریعے اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں اللہ رب العزت کے ایک پیغمبر سفر پر تھے، راستے میں آرام کرنے کے لیے
ایک درخت کے نیچے لیٹے اور نیند آ گئی۔ اچانک ایک چیونٹی نے اس پیغمبر کو کاٹ دیا اور وہ پیغمبر غصے میں آ گئے، بیدار ہو گئے۔ غصے میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہ جو پاس چیونٹیوں کی بل ہے اس کو یہ آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کی طرف وحی کی کہ حَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک چیونٹی کی وجہ سے آپ نے اتنی ساری چیونٹیوں کو مار ڈالا۔ آپ کو کاٹا ایک چیونٹی نے تھا، لیکن آپ نے آگ چیونٹیوں کی ساری بل کو ہی لگا دی۔ آپ کو نہیں پتا اہلکت امتا من الامم تسبح اللہ، اے میرے پیغمبر آپ کو نہیں معلوم آج آپ نے اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق کو آگ لگائی ہے، ایک ایسی مخلوق کو مارا ہے جو ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ تو آپ اس اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، کتنا محبوب عمل ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے۔ اور احادیث میں بھی اس کی کتنی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ صحیح البخاری کی وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر تو بڑے ہی ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنے میں کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی، کوئی زبان تھکتی نہیں ہے، زبان پر تو بڑے ہی ہلکے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن میزان میں بڑے ہی وزنی اور بھاری ہوں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، ان کو کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن اللہ رب العزت کو بڑے ہی پسند ہیں۔ وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جو اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح، یہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا کتنا عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ درخت دنیا کے درخت کی طرح نہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ درخت اتنا بڑا درخت کہ اگر ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو آپ ان احادیث سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر قسم کے حالات میں اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم دیا، اور کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ سبحان اللہ تو بڑی کثرت کے ساتھ کہتے ہیں، جلسوں میں
پورے سینے کا زور لگا کے ہاتھ کھڑے کر کے اونچی آواز سے سبحان اللہ تو کہتے ہیں، تسبیح پہ تسبیح تو پھیری جا رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ کے معنی کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ ایک کلمہ توحید ہے اور اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا معنی ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت پاک ہے اور بات ختم، نہیں، اس کا معنی بڑا ہی وسیع ہے۔ یہ کلمہ تو بڑا چھوٹا ہے اور لیکن اس میں عقیدے کا اور علم کا ایک پورا جہان ہے۔ جس کو سبحان اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جس کو سبحان اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے وہ شرک نہیں کر سکتا۔ جس کو سبحان اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے وہ اللہ رب العزت کے گلے شکوے نہیں کرتا۔ جس کو سبحان اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے وہ اللہ رب العزت کی شریعت کو کامل سمجھتا ہے۔ جس کو سبحان اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے رب کی رضا پہ خوش رہتا ہے۔ تو آئیے سبحان اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ سبحان اللہ کے معنی کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں جدھر بھی تسبیح کا لفظ ہے، سبحان کا لفظ ہے، وہاں آپ پوری آیت کو پڑھیں اور اس کے ترجمے کو پڑھیں، آپ کو سبحان اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ تو آئیے سبحان اللہ کا معنی سیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ کا پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے اور محتاجگی سے پاک ہے۔ ہم کھاتے ہیں وہ کھانے سے پاک ہے، ہم پیتے ہیں وہ پینے سے پاک ہے، ہم سوتے ہیں وہ سونے سے پاک ہے، ہم بھول جاتے ہیں لیکن وہ بھولنے سے پاک ہے، ہمارے والدین ہیں لیکن اللہ رب العزت کا کوئی والدین نہیں اور نہ ہی اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہے۔ ہم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں لیکن اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ہر قسم کی محتاجگی سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس معنی کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو یہ مشرکین اللہ رب العزت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، مشرکین اللہ رب العزت کے بارے میں جو عیب، جو نقائص بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ کا پہلا معنی ہے۔ یعنی مشرکین، ملحدین، اہل البدع، اہل الہوا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو عیب، جو نقائص بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے معاشرے میں سنا ہوگا کہ ہم اہل توحید ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رزق کا سوال اکیلے اللہ سے کرتے ہیں اور مشکل وقت میں اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں اور صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ کو آوازیں دیتے ہیں اور مزاروں پہ جا کے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں اور بزرگوں سے اور گدی نشینوں سے اولاد مانگتے ہیں، رزق کا سوال کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی آپ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو کیوں نہیں پکارتے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی عبادت کیوں نہیں کرتے، مشکل وقت میں ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو کیوں نہیں آواز دیتے،
تو آگے سے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی بادشاہ اور وزیر سے ملنا ہو پہلے سیکٹری سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وزیر سے اور بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات، بادشاہوں کا بادشاہ، ہم ڈائریکٹ اسے کیسے آواز دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ اسے کیسے پکار سکتے ہیں؟ ہم ان بزرگوں اور ان گدی نشینوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ رب العزت کے آگے آپ اس طرح کی مثالیں سنتے رہتے ہیں، لیکن او میرے صاحب تجھے نہیں پتا تو ان مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عیب اور نقص بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح ہم سیڑھی کے محتاج ہیں اسی طرح اللہ رب العزت بھی محتاج ہے، جس طرح بادشاہ اور وزیر اپنے سیکٹری کا محتاج ہے اسی طرح اللہ رب العزت بھی محتاج ہے۔ بادشاہ کو نہیں پتا، وزیر کو نہیں پتا کہ باہر کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، کون آیا ہے، کیا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی اپنے رب کو آواز دوں گا میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میری پکار کو سن بھی رہا ہے۔ تو مشرکین، ملحدین، اہل البدع، اہل الہوا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو عیب، جو نقائص بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ جس کو یہ معنی سمجھ میں آ جائے وہ پھر شرک نہیں کرے گا اور اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی بیہودہ قسم کی مثالیں نہیں دے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں شرک پھیلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سبحان اللہ کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے سبحان اللہ کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا۔ تو یہ سبحان اللہ کا پہلا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری اور محتاجگی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ اس اکیلے اللہ نے ہی اس کائنات کو بنایا، وہ اکیلا اللہ ہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہی خالق ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، وہ اکیلا ہی رازق ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معنی کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہوتا لفسدتا، تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن یہ کائنات کا نظام بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اور اس اللہ رب العزت ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ رب العزت پاک ہے اور ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرکین اللہ رب العزت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو جس نے تمہیں زندگی دی، اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں موت دے گا، پھر موت کے بعد وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا اللہ رب العزت کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اللہ رب العزت کا جنہیں تم شریک بناتے ہو، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے
کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہے جو خالق ہو، جو رزق کا مالک ہو، جو زندگی اور موت کا مالک ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ مشرکین جو شرک کرتے ہیں اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کا دوسرا معنی ہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ اس اکیلے اللہ نے ہی اس کائنات کو بنایا، وہ اکیلا اللہ ہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ، ہر کام بے مقصدیت اور فضول پن سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی۔ اگر اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو تخلیق ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو چیز پیدا کی ہے یہ فضول ہے۔ نہیں، سبحان اللہ کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر کام، ہر فیصلہ بے مقصدیت اور فضول پن سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو قرآن مجید میں کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ تو وہ ہیں جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو، آسمانوں کو، زمینوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، تو پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اے ہمارے رب تیرا ہر کام، تیرا ہر فیصلہ، تیری ہر تخلیق بے مقصدیت اور فضول پن سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی تخلیق کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ یہ سبحان اللہ کا ایک معنی ہے۔ سبحان اللہ کا چوتھا معنی یہ ہے جو ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ نا انصافی سے پاک ہے۔ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے تو نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ نا انصافی نہیں کی، میں اپنی تقدیر پہ راضی ہوں۔ یہ سبحان اللہ کا ایک معنی ہے کہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ انسان پہ مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے تو وہ انسان کے اپنے کرتوت اور اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، نا انصافی سے پاک ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں
کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، اے میرے رب غلطی مجھ سے ہوئی ہے، گناہ مجھ سے ہوا ہے، نبوت کے فرائض سر انجام دینے میں کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، تو نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، سبحانک تو تو ظلم سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر دیا ہے، اسی طرح میں نے تم پہ بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس پہ جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن بعض لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان پہ بھی بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں اور تکالیف آ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ان تکالیف کی وجہ سے اپنے بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن کئی لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے دنیا میں بڑی آزمائشیں اور بڑی مشکلات اور بڑی تکالیف کا سامنا کیا، لیکن جب اللہ رب العزت انہیں جزا دے گا، انہیں بدلہ دے گا، تو اس وقت وہ اپنی زندگی کی تمام مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کو بھول جائیں گے۔ تو یہ سبحان اللہ کا چوتھا معنی ہے کہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، اور جو لوگ مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر اللہ رب العزت کے گلے اور شکوے کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے انہیں سبحان اللہ کا معنی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، ناانصافی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا آخری معنی اور پانچواں معنی وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہمیں شریعت دی ہے، یہ دین، یہ شریعت ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے، یہ شریعت، یہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں شریعت دی ہے یہ نقائص سے، عیوب سے پاک ہے۔ اگر ہمیں دین اسلام کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت میں نقص ہے، بلکہ نقص ہماری عقل میں ہوتا ہے۔ یہ شریعت تو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، جو علیم ہے، جو حکیم ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معنی کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ شریعت پر، قرآن مجید پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو تو نے قرآن نازل کیا ہے، جو تو نے ہمیں شریعت دی ہے، یہ شریعت ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک ہے، اور یہ دین جو تو نے ہمیں دیا ہے یہ دین مکمل ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، وہ سیاست ہو، وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ تجارت ہو، اور وہ آپس میں لین دین کے معاملات ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ دین، یہ شریعت ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کے 5 معنی ہیں۔ جب یہ معنی سمجھیں گے عقائد کی اصلاح ہوگی، جب یہ معنی سمجھ کے سبحان اللہ پڑھیں گے تو پھر فائدہ ہوگا، انسان کی زندگی بدلے گی۔ تو آئیے ان معانی کو دہراتے ہیں۔ پہلا معنی کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات
ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری اور محتاجگی سے پاک ہے۔ دوسرا معنی یہ تھا کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ اس اکیلے اللہ نے ہی کائنات کو بنایا، وہ اکیلا اللہ ہی اس کا نظام چلا رہا ہے، وہ اکیلا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ہر قسم کی شراکت سے وہ پاک ہے، سبحان اللہ کا۔ تیسرا معنی یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا ہر کام، ہر فیصلہ بے مقصدیت اور فضول پن سے پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، وہ فضول نہیں ہے، سبحان اللہ کا۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، نا انصافی سے پاک ہے۔ ہم پہ جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ یا تو ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، یا اللہ رب العزت ان آزمائشوں کو بھیج کر ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم سے اور ناانصافی سے پاک ہے۔ اور سبحان اللہ کا پانچواں معنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو شریعت ہمیں دی ہے، وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا